گا دنیا میں بجا دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہوگی. اب کچھ سنت و بھرا بیان سنتے ہیں، اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، گجرانوالہ میں بھی آج ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہوں گے، اور آج سے یوم مشتاق منایا جا رہا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران ہوئے ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی تربت تک کروڑوں کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے. آج ایک تعداد عاشقان رسول کی وہاں بھی پہنچی ہوگی، صحرہ مدینہ باب المدینہ ٹول پلازا، اور انشاءاللہ تعالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ابھی ہوگا. تو ہر ایک اپنے حسبی حال نیت کرے کہ اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. مدنی مذاکرے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ملاقات بھی کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی بھی کروں گا. دعوت اسلامی کی جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب کا پیارا پیارا مہینہ اپنی برکتیں لیے ہوئے آیا اور ہم سے رخصت ہوا. شعبان المعظم کا بھی پیارا پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور اب اس کے چند ہی ایام رہ گئے. ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات شب تراویح ہو. ہاں ممکن آنے والے ہفتے کی رات، آنے والے ہفتے اگلے ہفتے کی رات شب تراویح ہو سکتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق اور سلامتی کے ساتھ اس عبادت کے مہینے کو پانا نصیب فرمائے، ماہ اعتکاف کو پانا نصیب فرمائے، ماہ تراویح کو پانا نصیب فرمائے، ماہ تلاوت کو پانا نصیب فرمائے.
یقیناً یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ماہ ہے، ماہ مبارک ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، نیکیوں کا جو ثواب ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس ماہ میں عاشقان رمضان لوٹنے فیضان رمضان کمر باندھ لیتے ہوں گے اور اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے ہوں گے اپنے دنیاوی معاملات سے، کیونکہ ایک تعداد وہ ہے جو کہ اس ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اسٹاک کرتی ہے، اور اب بھی مارکیٹوں میں رش لگا رہتا ہے کیونکہ وہ کلیئرنگ سیل چل رہی ہوتی ہے، پرانا مال نکالا جا رہا ہوتا ہے، نیا مال آنا ہوتا ہے، پھر نیا مال بیچنے کی پوری ایک تحریک ہوتی ہے۔ مقصد غالباً ان کا شاید یہی بنتا ہے کہ ان کو اپنے سرمایہ کو کھلا کرنا ہے اور نیا سرمایہ لگانا ہے اور نیا نفع کمانا ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ ایک تعداد ہے جس نے اس ماہ کو محض کمانے کا مہینہ بنایا، دولت کمانے کا مہینہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دولت یہیں رہ جائے گی۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں قبرستان آتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک وہی رہ جاتی ہے۔ تو جو وہیں رہ جاتی ہے اس کے ساتھ وہ اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نہ مال و دولت قبر میں اس کا آنا ہے، نہ رشتہ دار وہاں رکتے نہ قبر میں آتے ہیں۔ تو وہ عمل جس سے ہماری قبر میں راحت ہو، ہماری آخرت سنورے، یقیناً اس کی تیاری کرنے، اس کے لیے کمر باندھنے، ذہن بنانے کا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ مبارک ماہ آنے والا ہے جس میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت واقعی کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا یہی نظام ہے کہ جب مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو دولت کمانے والے اور کاروبار کرنے والے لوگ اس طرف اپنا رخ کرتے ہیں، دھیان بڑھاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں۔ پراپرٹی میں تیزی آتی ہے تو گروپ بنتے ہیں، پینل بنتے ہیں، انویسٹمنٹ جمع کی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سیزن میں نفع کما سکیں۔ اب جو عبادت کا ذوق رکھتے ہیں، عبادت کا شوق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ماہ آ رہا ہے۔ اور میں عام اس عاشقان رسول سے میں یہ عرض کروں کہ عبادت یہ کام آنے والی ہے، ریاضت یہ کام آنے والی ہے، سچائی یہ کام آنے والی ہے۔ مال و دولت کمانے کے لیے ہی ہم پیدا نہیں ہوئے، یقیناً گھر بار کی کفالت کرنا، ایک ضرورت کے تحت روزگار کمانا، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذرا غور کیجئے مہینہ کون سا آنے والا ہے۔ اس ماہ میں جتنے فضائل عبادت کے بیان کیے گئے، جتنے اس میں ترغیبات قرآن پاک کی تلاوت کی بیان کی گئی، جتنی ترغیبات نماز با جماعت کے حوالے سے ہمیں دی جاتی ہیں، اور واقعی آپ دیکھتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آپ دیکھیں کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی آپ کو تراویح میں نظر آئے گا۔ آپ فجر کی نماز پہلے روزے کو سحری کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز اپنی علاقے کی مسجد میں ادا کریں، آپ کو لگے گا کہ آج فجر ہے کہ جمعہ ہے۔ بعضوں کا جمعہ سے بھی زیادہ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ذوق آتا ہے، ایک شوق آتا ہے، ایک جذبہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اب ایسی کیفیات جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہمیں مناظر نظر آتے ہیں، تو یہ اس ماہ کی ایک مہینہ کو جھلک بتائیے۔
وہ شخص جو نمازی بھی ہے نا پھر بھی مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا اس کو نہیں آتا اور وہ باہر نکل جاتا ہے، ایسے ایسے لوگ بلکہ بے نمازی ماہ رمضان بلکہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے مسجد کا راستہ لیتے ہیں. وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مغفرت کا والا مہینہ آنے والا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سحری کے لطف ہیں، تہجد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، عاشقان رسول اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تہجد ادا کی جاتی ہے. ایسا مہینہ آنے والا ہے، آئیے اس کی تیاری کریں. کیونکہ وقتی طور پر جیسے ہی وہ ماہ آتا ہے 2 5 10 دن ہفتہ تھوڑا سا جوش رہتا ہے، پھر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اگر آج ابھی اسی وقت سے نیت کر لی جائے کہ ہم اس وقت استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں بس آج سے ہمارے ایام شروع، استقبال ماہ رمضان کہ بس یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہ پیارا مہینہ آنے والا، میں اس کا استقبال کروں گا. اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھیں، توبہ اور استغفار کی طرف بڑھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں کچھ اس طرح کا مضمون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے تو جو چیز اس کے اور عبادت کے درمیان زبردست قسم کی رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہوں کی عادت ہوتی ہے. گناہوں کی عادت اور گناہوں کی نحوست یہ عبادت کی توفیق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی رکاوٹ ہے. جو عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کا ذہن رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف آئیں، پہلے استغفار کی طرف آئیں. اے بے نمازیوں، اے جھوٹ بولنے والوں، اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، داڑھی منڈانے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا جو اس وقت اس سنتوں بھرے بیان میں شامل ہیں، آئیے توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے. توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ بہت بڑی دیوار ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں گناہوں کا احساس عطا فرمائے. ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ نماز قضا کرنے کی عادت مجھے کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلا دے، جھوٹ کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے، رشوت کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے، حرام روزی کی عادت مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے، گانے باجوں فلمیں ڈراموں کی عادت کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے. گناہوں کا احساس یہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا کیا یا بڑا کیا، یہ دیکھے کہ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ عز و جل کی. تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے. اللہ کی رحمت پر قربان جائیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان جائیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ابھی اسی وقت استقبال ماہ رمضان کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، اس کی بارگاہ سے مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، اس نیت کے ساتھ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور پکا عزم کر لیں آج ابھی اسی وقت پکا عزم کر لیں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کریں. اے گجرا والا والو، آپ بھی نیت کرتے ہو میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز تو کجا جماعت تک نہیں جانی چاہیے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے، بعض اوقات جماعت چھوڑنے کے آزار، شرعی آزار ہوتے ہیں، ریزنز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے کہ جماعت ترک کی جا سکتی ہے، وہ آزار الگ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی عذر کے سبب عشاء کی جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بشر بن موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساری رات نماز میں مصروف رہتے، پھر فرماتے نافع کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے؟ میں عرض کرتا نہیں، تو آپ دوبارہ نماز میں مصروف ہو جاتے، کچھ دیر کے بعد پھر پوچھتے اے نافع کیا سحر کا وقت ہو چکا ہے؟ میں عرض کرتا جی ہاں سحر ہو چکی، تو پھر آپ بیٹھ جاتے اور استغفار اور دعا میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ حضرت سیدنا محمد علیہ رحمت اللہ سمجھ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو جب بھی بیدار ہوتے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے میں نے کچھ مدنی پھول اور عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ مؤذن بلا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم دکان پر بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر فضول بیٹھے رہتے ہیں یا گناہوں بھرے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچیے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا عادت ہے کہ منادی پکار رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم نماز و بھلائی کی طرف نہیں بڑھ پاتے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کیجئے، استقبال ماہ رمضان کے لیے اپنا ذہن بنائیے، نماز کی پابندی کا ذہن بنائیے، جماعت کے ساتھ پابندی کا نماز ادا کرنے کا ذہن بنائیے، تلاوت کا ذہن بنائیے، آج سے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنا لیجئے، آج سے ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کا ذہن بنا لیجئے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر اپنے قرآن کو درست کروں گا، عبادت کا ذہن بناؤں گا۔ نیکی کا ذہن بنانے کی بس اب ابتدا ہے۔ تو جو گجرانوالہ میں اسلامی بھائی جمع ہیں، باب المدینہ ٹول پلازا صحرائے مدینہ میں یوم مشتاق منانے کے لیے جو عاشقان رسول جمع ہیں، فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، تلاوت کا ذوق، تلاوت کا شوق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا خالد بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام حضرت سیدنا ابو غالب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے،
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ میں ہمارے ہاں قیام پذیر تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. ایک رات طلوع فجر سے کچھ پہلے مجھ سے فرمایا اے ابو غالب کیا تم اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا کاش تم تہائی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے. میں نے عرض کی اب تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، صبح طلوع ہونے کے قریب ہے، اتنے کم وقت میں میرے لیے تہائی قرآن پاک پڑھنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ظہر سے عصر تک عبادت میں مصروف رہتے تھے. حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح کسی کو نماز پڑھتے اور ان سے زیادہ کسی کو اپنا چہرہ، ہتھیلیاں اور قیام میں پاؤں قبلہ رو کرتے نہیں دیکھا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے واقعات جو میں نے کچھ بیان کیے مدنی مذاکرے سے پہلے، اور ان میں ان کی سیرت کا صرف ایک ہی پہلو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ ان کا عبادت کا ذوق و شوق، جماعت، نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت وغیرہ، تاکہ ہمارا ذہن بنے اور ہم یہ پکی نیت کریں کہ آنے والا رمضان ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. ہم نیت پچھلے سالوں بھی کرتے رہے، یقین کیا کریں، ہماری عجیب و غریب سی سال بھر کی ایک روٹین ہے، عادت ہے، اور وہ اتنی تیزی جلدی ماہ رمضان کے آتے ہی تھوڑا سا چینج آتا ہے، پھر دوبارہ وہیں کے وہیں ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، ہو سکے تو یہ آنے والا ماہ رمضان آپ اعتکاف کر لیجئے. جی آپ اعتکاف کر لیجئے، اللہ توفیق دے. باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی یہیں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیے ہوئے ہوتے ہیں. مدنی مذاکروں کا 2 سلسلہ ہوتا ہے، مناجات و دعا اور فرض علوم و قرآن پاک دروس پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے. عاشقان رسول کی صحبت، ماحول ملتا ہے تو عبادت کا ذوق و شوق بھی بنتا ہے. ہمارا ماحول عجیب و غریب ہے، ایک نمازی کی دوستی ہمیں نمازی بنا دیتی ہے، اور ایک بے نمازی کی صحبت ہمیں بے نمازی بنا دیتی ہے. صحبت تو یہاں تو ہزاروں عاشقان رسول کی اللہ کی رحمت سے ہمیں صحبت نصیب ہو سکتی ہے. مسجد کی خوبصورت، مسجد کا خوبصورت ماحول، پاکیزہ ماحول، باہر بازار بد نگاہیوں کے اتنے مواقع، پھر غفلت کے اتنے مواقع، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے؟ اور اس کو یادگار رمضان بنانے کے لیے میں یادگار اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کا رخ کر لوں. اگر جو دنیا بھر میں اسلامی بھائی بالفرض اگر فیضان مدینہ باب المدینہ نہیں آ سکتے تو دعوت اسلامی کے جہاں بھی اعتکاف ہوتے ہیں وہ اعتکاف کر لیجئے. ہاں آپ کہیں کہ پورا ماہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکتا تو جتنے دن کر سکتے ہیں کر لیجئے، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنے کی تو تمام ہی اسلامی بھائی ہو سکے، اللہ توفیق دے. تو نیت اگر ذہن بنتا ہو تو نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف تو کر ہی لوں گا، اور اللہ توفیق دے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کروں گا. علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کا استقبال
ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہو سکے تو ایک دن پہلے ہی آپ فیضان مدینہ کا رخ کر لیجئے گا، یہاں آ جائیے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہفتے کو، آنے والے ہفتے کو اگر چاند رات متوقع ہے تو جمعہ فیضان مدینہ میں ادا کر لیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے یہ نیت بن جائے تو آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، حسب حال نیتیں کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، من پسند جگہ نہ ملی تب بھی صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، خصوصاً بالخصوص بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق،
مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین نیز جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتکاف کی نیت کی ہے، ان کو بھی یہ ثواب تحفہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 1435 سنہ ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، بالخصوص یوم مشتاق کے سلسلے میں حاجی مشتاق جو کہ مشہور نعت خوان بھی ہیں، مرکزی مجلس شورا کے سابق نگران بھی ہیں، مرحوم نگران، تو ان کی یاد بھی منائی جا رہی ہے۔ تو آج صحرائے مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں اور براہ راست مدنی مذاکرے کا وہاں سلسلہ، یعنی وہاں مدنی چینل کے ذریعے آج ہمارے خصوصی ناظرین ہیں، نیز ساتھ میں خصوصی ناظرین غالباً گجرانوالہ میں بھی ہیں۔ یہ ہوا گجرانوالہ، یہ دیکھیے گجرانوالہ میں میرا خیال ہے صحرائے مدینہ سے تو زیادہ ہوں گے، یہ صحرائے مدینہ سے زیادہ ہے، کئی گنا شاید زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کچھ وہ ایسا ذہن بنایا تھا کہ شاید پچھلے سارے ریکارڈ ہم توڑیں گے، تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے توڑے ہوں۔ یہ تو آپ بتائیں گے بابا ریکارڈ ٹوٹا یا نہیں۔ ہاں، یہ کہ دیر تک رکتے ہیں یا اب یہ سن نہیں رہے ہوں گے، ابھی یا آپ ان کے بارے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بارے میں ڈھونڈ رہے بولیں ہوں گے، تو یہ بیچارے ہاتھ لے رہے ہیں۔ ان کو 2 منٹ یقین کر لینے دینا پاپا کہ یہ وہی ہیں۔ پاپا ان کے ساتھ ساتھ بمبئی والے حاجی علی نگر والے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پاپا جمع تو ہوئے ہیں، جمع ہو گئے، اب اللہ کرے یہ جمع رہیں اور آخری تک رہیں۔ یہ حاجی اور بس علی نگر آ ہے۔ گئے سو آ گئے، اب یہ پلٹ کر جائیں نہیں۔ پاپا یہ حاجی علی نگر ہے۔ سبحان اللہ، حاجی علی نگر ہند، ہند، میرے رضا کا ہند، یعنی بمبئی کے اس وقت قیصر باغ، ڈونگری۔ اچھا اب یہ اطلاع دے دیجیے گا کہ یہ بمبئی کے تمام اسلام بھائی کا یہ اجتماع ہے یا کسی ایک کابینہ کا؟ یہ آدھے ہند کا ہوگا میرا خیال، اتنی یا دور ابھی- دور سے جمع کیے ہوں گے انہوں نے، ہو سکتا ہے، مطلب مہاراشٹر ہے نا، تو ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوں گے۔ ان کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالا جائے، ابھی اتنا کام کا ہے ان کے پاس نہیں، یوں کہ نہیں۔ یہ ایک ہی بمبئی کابینہ باپا، کے بمبئی یہ کا فیضان لاکھوں مدینہ۔ جمع کر لیں، لاکھوں تو نہیں ہے ویسے یہ۔ باپا پاپا تعداد بمبئی اچھی کا ہے۔ فیضان مدینہ تو دنیا کے کئی فیضان مدینہوں میں اگر تقابل کیا جائے تو کئی فیضان مدینہوں سے بڑا فیضان مدینہ بمبئی والوں کے پاس ہے۔ بڑا بنانا اپنی جگہ پر اور بھرنا اپنی جگہ پر۔ دیکھتے پاپا ابھی تو یہ اطلاع آئی گی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چند ایک کابینہ کا ہوگا، شاید یہ پورا نہیں ہوگا بمبئی کا، واللہ عالم۔ اب اب گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں، گجرانوالہ والا۔ ان کے قافلوں کی تعداد سے اپنے کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کام کتنا ہے۔ اچھا یوں، ارے قافلے یعنی آؤٹ پٹ جس کو بولتے ہیں، ابھی یہ آمدنی کتنی ہے اس سے پتہ چلے گا کاروبار کتنا ہے ان کا۔ بتائیں گے انشاءاللہ یہ کہ کل انشاءاللہ۔ کتنے قافلے سفر کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے کو دیکھو کیا اطلاع دیتے ہیں۔ باپا قافلے کیا گجرانوالہ والے بھی دیں گے؟ گجران والے تو دیں گے انشاءاللہ، اور یہ حاجی علی نگر والے بھی انشاءاللہ دیں گے، مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھا صبح۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اب دونوں میں کون کتنے دیتا ہے؟ ابا یہ گجرانوالہ ذرا دیکھیے ایک بار پھر۔ سبحان اللہ، یہ واقعی ملتان اجتماع کا جیسے ایک نقشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں ان کے قافلے بھی ہزاروں چاہیے نا، ماشاءاللہ۔ بابا ریکارڈ ٹوٹا یا نہیں؟ نہیں وہ گجران، گزشتہ مرکز الولیا میں تھا نا، جی ہاں،
او خدا جانے ان کا بھی تھا بہت بڑا نہیں۔ مرکز الاولیاء کا بھی. وہ اپنی مرکز الاولیاء کے علاوہ بات کر رہے ہیں بابا، میرا مشورہ یہ ہے. ہاں یہ کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. دیگر شہروں نے بھی اجتماع تو کیے دینا. بات وہی ہے بابا کہ اور اگر مدنی کسی کام. شہر کا نام مرکز الاولیاء کہیں پھر اس کو ہم ہرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ولیوں کا مرکز بھی کبھی ہار سکتا ہے. اللہ اللہ. پھر لاہور کہہ کر مقابلہ کرنا پڑے گا گجرانوالہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کیسے ناطخواں تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کے اعتبار سے بہت ہی اچھے نعتخوان مانے جاتے تھے اور تھے بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. باپا مختلف ان کے اوصاف ماشاء اللہ فیضان سنت میں بھی کچھ ذکر کیے گئے. کوئی ایک ایسا وصف جس کو دیکھ کر آپ نے مطلب فیصلہ کیا کہ ان کو نگران شورا بنایا جائے؟ نمایاں وصف. انہوں نے پوچھا کیسے نعتخوان؟ آواز اچھی تھی الحمدللہ. وہ قلبی کیفیات تو اپنے پاس کوئی ایسا آلہ ہے نہیں جو دیکھ لی جائیں کہ وہ جیسے وہ ایک آدھ بار شاید میں بنا تھا وہ جج بہت پہلے نعت خوانی کے مقابلے ہوتے نا، وہ مجھے بنا دیا تھا وہ لوگوں نے، جوش میں بن گیا تھا. میں دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. ایک بار بناؤں شاید میں، 2 بار کا تو یاد بھی نہیں آ رہا کہ بناؤں. تو وہ بس وہ اب جن کو پاس مجھے بتایا گیا کہ بھئی یوں 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 پاس ہوتا ہے، آواز اچھی ہو، کلام اچھا ہو اور پبلک کی رپلائی بھی اچھی ہو، اس پر نمبر دیے جاتے ہیں. ٹھیک. خیر میں نے وہ جو بھی حصہ لے لیا، پھر میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ تو ظاہری مطلب طور پر ہم نے فرسٹ کر دیا، سیکنڈ کر دیا، اور جو نعتخوان جس کی آواز اتنی عمدہ نہ ہو لیکن بارگاہ رسالت میں مقبول وہ ہو، اور میں اس کو نمبر نہ دوں اور اس کا دل ٹوٹ جائے. تو میں نے کہا مجھے یار یہ نمبرنگ اور یہ پاس کرنا نہیں آتا وہ نعتخوانوں کا، تو پھر میں جج نہیں بنتا. یہ نعتخوانی کا مقابلہ جو ہوتا ہے یہ اس کو ناجائز نہیں کہتا میں، وہ نا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری سوچ یہ کہ نہ اب جس کی آواز اتنی عمدہ نہیں ہے لیکن آنکھیں بند کر کے سرکار کے تصور میں ڈوب کر وہ پڑھ رہا ہے ایک، اور دوسرا آواز تنتنیا ہے، اس کا آواز زوردار ہے، گرہیں لگانا جانتا ہے اور ماہر ہے پڑھنے میں اتار چڑھاؤ. تو ظاہر ہے کہ لوگ تو اسی کی واہ کریں گے، تو پاس تو وہی ہوگا. ہم نے اس کو پاس کیا، بارگاہ رسالت میں اگر وہ پاس ہو گیا تو اس لیے پھر اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا میں. ویسے حاجی مشتاق سے میں متاثر ہوں کہ یہ اچھے نعتخوان تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے الحمدللہ. پھر ان کے تلفظ بھی بہت واجبی تھے کیونکہ انہوں نے قراءت بھی پڑھی تھی، قاری بھی تھے، کچھ درس نظامی بھی تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا تھا، اور ماشاء اللہ سمجھدار بھی تھے. پیسوں کی حرص میں نے ان میں نہیں پائی، جس طرح ایک آج کل کچھ مشہور سا ہے کہ بھئی پروفیشن بعض لوگ بنا لیتے ہیں، سب کو نہیں کہتا میں. تو اس طرح کی ان میں کوئی صورت میں نے دیکھی نہیں. اور یہ نعتخوان کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی تھے، یعنی یہ ایسے نعتخوان تھے جو نظم اور نثر دونوں اعتبار سے نعتخوان تھے. نعت مانے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اور عموماً وہ اشعار جس میں سرکار کی تعریف کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو نعت کہتے ہیں. ورنہ نعت کے معنی مطلقاً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آتے ہیں. تو وہ نظم اور نثر دونوں میں، ابھی جو میں کر رہا ہوں نا گفتگو، یہ نثر کہلاتا ہے. نہ جو نظم نہ ہو وہ نثر، بات چیت یا بیان، یہ سب نثر ہے.
نصر، تو بیان بھی کرتے تھے، بیان بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہوتا تھا، مناسب ہوتا تھا۔ پھر کنز الایمان میں، مسجد کنز الایمان میں خطیب بھی ہو گئے، امام بھی ہو گئے، اور وہاں بھی انہوں نے مطلب یعنی کہ اپنے عقیدت مند چھوڑے۔ ایک امام وہ ہوتا ہے خطیب کہ بعض اوقات وہ مسلط ہوتا ہے، کہ روب داب ہوتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے، دے چھٹیاں کرتا ہے، نمازی پریشان، کمیٹی پریشان ہوتا، بڑا دبنگ اور بولنے میں ماسٹر، جس کو قادر الکلام بولتے ہیں، ویسا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو میرے مشتاق ایسے نہیں تھے، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، ظاہر ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے، ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں صحرا مدینہ میں جمع ہوتے کیوں؟ پتہ چلا ان سے محبت کرتے ہیں اسلامی بھائی۔ اور کنز الایمان میں ہی جب تک رہے، میں نے کبھی ان کی شکایت نہیں سنی، ورنہ جو مطلب یعنی کہ کنز الایمان کے جو کرتے دھرتے ہوتے تھے، وہ تقریباً سمجھو کہ اپنے بالکل ملنے جلنے والے اور اپنے اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں، عطاری اسلامی بھائی، محبت والے، مطلب تو ابھی تک کسی نے مجھے شکایت ان کی حیات میں بھی نہیں کی تھی کہ مشتاق کو سمجھاؤ کہ یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے، کبھی مجھے نہیں کی شکایت۔ تو یوں الحمدللہ وہ نا ایسے رہا کرو کہ لوگ مثال دیں۔ تو یہ ان کی مطلب ہے کہ کردار جو تھا، اس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ اب خالی آواز کسی کے دل میں گھر کر جائے تو لوگ اس کا عرس نہیں مناتے، یعنی اس کا فاتحہ نہیں کرتے، اس کا یوم نہیں مناتے، خالی آواز اچھی ہے۔ ایک سے ایک نعت خوان دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے۔ اچھا، اب اس میں سب مخلص تھے یا سب غیر مخلص تھے، میں اس پر کلام نہیں کرتا، ہر ایک کا اب اللہ ہی جانے کیا حال تھا، لیکن کسی کے اتنے خریدار، کسی نعت خوان کے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان میں کسی ایسے نعت خوان کے اتنے خریدار اس کے انتقال کے بعد ہو تو مجھے بتا دیں، یعنی اتنے ماننے والے، اس آدمی کے اتنے ماننے والے، اور کبھی کبھی ملتے جلتے ہیں، کبھی چٹھیاں لکھتے ہیں مجھے، ایسے ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مشتاق کے بارے میں، اس کی انتہا نہیں، عقیدت مند ہیں ان کے، تو اس کا مطلب اس آدمی نے کچھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ اور آج ان کے مزار پر بھی لوگ پھول ہار کرتے ہیں، گجرے پھول ڈلتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے ان کے مزار پہ آتے ہیں۔ آج بھی دیکھو ماشاءاللہ ہزاروں حاجی مشتاق کے یوم کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور کوئی مطلب یعنی کہ عنوان نہیں ہے، تو یہ جمع ہے، دیکھو پھولوں کا انبار لگ گیا ہے ان کی قبر پر۔ تو یہ ہر نعت خوان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ مثال ہے، ان کی پیروی کریں۔ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی اپنا کردار درست کریں، اور غصے میں آنا، اس کو جھاڑنا، اس کو لتاڑنا، ربے تبے بد اخلاقیاں، یہ باتیں حاجی مشتاق کی کوئی اپنے کو بتاتا نہیں، ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ مطلب خر دماغ ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، ٹائم دے کر نہیں آتے، ہم کو لٹکا دیا تھا، یا پیسے مانگے تھے تو ایک ریٹرن ٹکٹ ہم سے لیا تھا، پھر کئی جگہ جا کر دوسروں سے بھی ریٹرن ٹکٹ لیتے تھے، اور یوں جھوٹ بولتے تھے، اور یوں مطلب ٹرکھاتے تھے، اور یوں چالاکیاں کرتے تھے، یوں سیاستیں کرتے تھے، جیسے کہ بعض نعت خوانوں کے تعلق سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن ہمارے اس نعت خوان میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، میں نے کم از کم نہیں سنی، اس لیے میں ماشاءاللہ ان سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر مزید ان کی لوگ بہاریں بھی بتاتے ہیں، عاشقان رسول ان کی مدنی بہاریں بھی سناتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، کہ ہم نے یوں دیکھا، ہم نے یوں دیکھا، مزار پر گئے تو یہ فیض ملا، وہ فیض ملا، اس طرح کی بھی۔ اب سارے تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اور ہم تو ایک کو بھی جھوٹا قائب ہو گئے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے جھوٹ کہنے کی؟ ہمیں تو حکم یہی ہے کہ ہم مومن کے بارے میں حسن ظن قائم کریں، ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو۔ حسن الظن من حسن العبادت، کہ حسن ظن یہ اچھی عبادت
میں سے ہے. تو ہم خامخواہ بدگمانی کریں یار یہ تو ایسے یار بولتا ہے میں جانتا ہوں. تو یہ ایسا ہو یا یہ واقعی ایسا ہو، مگر چونکہ آپ کے پاس کوئی اس کا نہ دلیل ہے نہ کوئی قرینہ ہے، تو آپ تو کم از کم تہمت لگانے، غیبت لگانے اور بدگمانی کرنے والے بن گئے. ٹھیک ہے نا. جس نے یہ باتیں ہمیں اس کی بہار سنا، اس کے بارے میں ہم نے جو یہ کلام کیا منفی، ہمیں تو مطلب ہے کہ گناہ گار یہ کلام کر گیا، لیکن وہ بچ گیا جس نے ایسا کلام کیا. تو بہرحال یہ کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ حاجی مشتاق نے ایسی زندگی گزاری کہ یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے دلوں میں گھر کر گئے. یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی ان کے خریدار ہیں. دیکھیں عاشقان رسول ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں مشتاق. ہے کوئی ایسا نعت خوان جس کے نام پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہو جو دنیا سے چلا گیا ہو؟ ہے نا. فی الحال میری نظر میں کوئی ایسا نعت خوان سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرف نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا. تو اعلیٰ حضرت بھی بہترین نعت خوان تھا. میں ان مسلمہ ہستیوں کے بارے میں نہیں کر رہا، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ماشاء اللہ بڑا نام کمایا اللہ کی رحمت سے، اور نیک نامی ان کو ملی. نام تو یوں دیکھا جائے خالی نام کو تو شیطان کا بھی نام ہے، یزید کا بھی نام ہے، لیکن حسین کا بھی نام ہے. حسین نیک نام ہے، یزید بدنام ہے. لیکن کوئی نعت خوان ہمارا یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بدنام ہے، دنیا سے چلا گیا تو فلاں بدنام ہے، معاذ اللہ یہ نہیں کہتا. لیکن حاجی مشتاق انہوں نے دین کا کام کیا. اور کئی ایسے عیسائی بھائی آپ کو یہاں ملیں گے انشاءاللہ کہ جو حاجی مشتاق کی وجہ سے نمازی بنے ہوں گے، مدنی ماحول میں آئے ہوں گے. الحمدللہ ایسے بھی ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہو سکتا ہے صحرائے مدینہ میں ایسے ہوں گے بھی. یہاں ہو سکتا ہے اتنے تھوڑے ہیں یہاں ایسا کوئی ہے تو بتا دے کہ جو حاجی مشتاق سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہو. یہاں نہیں ہے یہ. اچھا وہاں ہوں گے صحرائے مدینہ میں، یہاں تھوڑے عیسائی بھائی ہیں. یہ دیکھو کھڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ حاجی مشتاق سے متاثر ہو کر مدنی ماحول. حاجی مشتاق سے متاثر ماشاء اللہ. مرحبا ماشاء اللہ. مرحبا. اب حاجی مشتاق کے اصال ثواب کے لیے کوئی 12 ماہ بھی دے دو نا یار. جو حاجی مشتاق کی وجہ سے مدنی ماحول میں آئے، شکرانے میں حاجی مشتاق کے اصال ثواب کے لیے 12 ماہ کا سفر نہ کر لیں. ظاہر نصیب. باپا ایک نو مسلم کے اسلام کے قریب آنے کے اسباب جو اس نے بیان کیے، اس کا ایک سبب اس نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے پڑوس کی دکان میں حاجی مشتاق صاحب کی نعتیں چلا کرتی تھی، وہ میں سنا کرتا. الحمدللہ اس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. سبحان اللہ. نو مسلم، نو مانے نیا. یہ اب چونکہ انگلش عام ہوتی جا رہی ہے. ایک بار وہ کسی نے مطلب پیغام دیا تھا، یاد آ رہا ہے مجھے، کہ یہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کو نو مسلم کیوں بولتے ہیں؟ نو مانے تو نو نہیں، انگلش میں نو مانے نہیں، تو یہ مسلمان ہو کر نو مسلم کیوں؟ تو یہ نیو مسلم میں سمجھتے ہیں. نیو مسلم باپا. نیو جنریشن نیو مسلم میں سمجھتی ہے. ایسا لگتا ہے جزاک اللہ کہ مسلمان ہو کر نو مسلم ہو گیا. یہ واٹ از دس؟ اس قوم کو مطبوعہ سمجھ میں بھی نہیں آتا بابا. یہ تو یوں تو یار ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہوگا، سمجھے. بہت باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہماری. یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. کولمبو سے مجھے ابھی میسیج آیا ہے کہ جب یہ تشریف لائے تھے تو کافی ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ دار نے مجھے میسیج کیا کہ مدنی برقع کولمبو میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کے بعد رائج ہوا. اللہ الحمدللہ. انہوں نے ترغیب دلائی ہوگی نا ماشاء اللہ. جی ہاں، یہ گئے تھے وہاں جاتے تھے. مبلغ تھے بابا ماشاء اللہ، لوگ محبت کرتے. نعت خوان بھی اور مبلغ بھی ہو.
بس یہ زیادہ کام کر اپا سکتا ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی تاریخ کا یا کسی اس کا منع کریں نا تو اس کو برا لگتا ہے. لیکن میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں جو اس طرح کے واقعہ سے گزرے ہیں اور خود قریب بھی دیکھا ہے. یعنی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوالٹی یہ تھی کہ ان ہر وقت ہر ایک کو ہاں بولنے کی پوزیشن تو ہوتی نہیں ہے کہ میں آؤں گا, ڈیٹ ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں ہے. یہ کہ یہ جب بھی کسی کو منع کرتے تھے نا, ان کے منع کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یہ ناراض ہونے کے بجائے ان سے متاثر ہو کر جاتا تھا. یہ ایک سے زیادہ واقعات میں جانتا ہوں متاثر ہوتا, مطلب ان کا منع کرنے کا انداز رکھا نہیں ہوتا تھا, میرے گلے میں یوں میرے یوں ہوں, مطلب کوئی ایسی ان کی ترکیب یا کوئی وہ چیز نہیں تھی. بڑا میٹھا خوبصورت سا انداز اور بڑی وہ لجاجت کے ساتھ یہ اس کو نپٹا لیتے تھے اور آپ سمجھدار کر کے نپٹا لیتے تھے اس کو. بیچارے بولتے تھے, میرے سے لکھواتے بھی تھے, پرچی بھی 2 بار لکھ کر دی تھی, دکھاتے تھے, بولتے تھے یار میں کیا کروں, میرے پاؤں پکڑ کے روتے ہیں, ہماری ہم کو محفل کے لیے ٹائم دو, میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کروں کہ یہ جگہ جگہ نعتیں پڑھنے کے لیے جاؤں, میں کیا کروں. یار روز آدمی نہیں جا سکتا, گراکی بہت تھی ان کی, نعت خوانی کے لیے ان کو بلاتے بہت تھے, پائی پیسہ تو لیتے نہیں تھے, یہ یوں مفت تھے. یہ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یو کے بغدادی کابینہ کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں اور یہاں مدینے کا ٹکٹ بھی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. باپا بعض ایس ایم ایس کالز موصول یو ہوئی کے میں ہیں اتنے سارے جمع ہو گئے, واہ. الحمدللہ. باپا اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات کی اطلاع ہے اور 2 مقامات پر بھی یہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ سننے کی اطلاع ہے. امید ہے کہ ان کی بھی حاضری ہوگی. ماشاءاللہ. باپا بعض ایس ایم ایس اور کالز موصول ہوئی ہیں کہ ہم بھی حاجی مشتاق کی انفرادی کوشش سے ان سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. مدنی بہار. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. محمد اسد رضا عطاری, مدنی تربیت گاہ اسلام آباد مہروی کابینہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستگی سن 2000 میں ہوئی. مدنی ماحول سے پہلے جو میری صورتحال تھی وہ بہت ہی افسوسناک تھی. آوارہ گردی کرنا, رات دیر سے گھر آنا, دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, گھر میں بڑوں سے بدتمیزی کرنا. بلکہ بعض تو ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں نہیں آیا کرو, ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد تھی. الحمدللہ عز و جل میں نے وہاں پر 10 دن کا اعتکاف کیا اور اس اعتکاف میں باپا کا اتنا قرب نصیب ہوا. ہم باپا کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرتے تھے, افطاری کرتے تھے, باپا کے قریب بیٹھ کے بیان سنا کرتے تھے, مناجات میں شریک ہوا کرتے تھے اور خوب رو رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اور الحمدللہ عز و جل مکمل ایک مشت داڑھی, زلفیں, امامہ شریف, سفید لباس کی نیت کر لی. اب اعتکاف ختم ہوا, جب گھر آیا تو بالکل مدنی حلیہ تھا. جیسے گھر میں داخل ہوا تو سلام کیا اور جا کے بیٹھ گیا. گھر میں ٹی وی لگا ہوا تھا, میں نے ٹی وی کی طرف پیٹھ پھیر لی تو گھر والے آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے کوئی نیا فیشن اپنایا ہے تو یہ چند دنوں کے بعد دوبارہ اپنے معاملات میں آ جائے گا. لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے ٹی وی بند کیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کیا, مدنی قافلے میں سفر کیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزارا اور یہ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر اسی ماحول میں رہنا. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. محمد مشتاق عطاری ابراہیم حیدری کالونی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, اس کا جامع اور مختصر جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
صفحہ نمبر 39 پر سوال ہے، ایمان کی تعریف بتا دیجئے۔ اب ایمان وہ قلب کے اندر، ویسے تصدیق بالقلب بھی ہے اس میں، اور زبان سے بھی اس کا اقرار باللسان یہ بھی ہے۔ تو اسلام بہرحال ظاہر میں ہوتا ہے، تو دل میں بھی ہوتا ہے، تو ایمان اور اسلام یوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو لغتاً ایمان جو ہے وہ تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا، کیونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا یعنی سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے، جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔